آپ کیا میسج پہنچانا چاہ رہے تھے افضل چیمہ تک؟ بیسک میسج کوئی بھی نہیں تھا پہنچانا میں نے. چیز یہ تھی کہ پارٹی یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم کسی اس بندے کو ٹکٹ نہ دے دیں جو کلیئر نہ ہو, جیسے رانا ساجد علی خان کے ساتھ ہوا ہے. پھر وہ جو کویشچن بن گیا چینج کرنے والا. ٹھیک ہے, میری تو سارے ضلع میں بات ہوتی ہے, سارے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں, این اے کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, اور جو امیدواران تھے, ان کے علاوہ پورے ضلع سے کسی نے کوئی بلیم لگایا. ان کے علاوہ کسی بھی ضلع میں ان کے علاوہ ضلع گجرانوالا کے کوئی ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر, کینڈیڈیٹس, امیدواران, کوئی بھی کسی لیول کا, میں اگر وہ بلیم ثابت کر دے 1 روپیہ بھی لیا. 17 سال سے تو میں پارٹی میں 50 لاکھ روپے ان کے بھائی سے سر میں دیکھیں یہ کوئی سینمے کی ٹکٹ ہے 50 لاکھ میں بکتی ہیں, اس کی عقل ہی نہیں کام کر رہی. سینمے دی سر 200-250 دی میں بتا رہا ہوں پاکستان کی سب سے نہیں سر پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہے. اب کہیں نہ کہیں سے آواز نکل پہلے بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ پارلیمانی بورڈ سر وہ لگتے ہیں, علیم خان صاحب پہ لگا رہا, اس سے پہلے جسٹس وجی الدین نے بھی نیٹ اینڈ کلین, جسٹس وجی الدین نیٹ اینڈ کلین آدمی تھا, انہوں نے الزامات لگائے تھے جہانگیر ترین اور وہ جو رپورٹ ہے کہ یہ ٹکٹوں کی تقسیم ہے, وہاں تک پارٹیوں میں چلتا ہے سر. دیکھیں وہاں جم بیری پتھر بھی آنا ہے, میری ان کی رسائی نہیں ہے, میں اس لیے کہہ سکتا, میں اپنی بات کی کلیئرنس دے سکتا ہوں. میرے تھرو نہ کسی نے پیسے دیے ہیں, نہ میرے تھرو کسی لیڈرشپ نے پیسے مانگے ہیں, نہ میرے تھرو کسی کو فنڈ گئے ہیں, نہ ہی لیڈرشپ نے مجھے فنڈ کا کہا, نہ ہی میں فنڈ لینے کا اتھورائز ہوں, نہ ہی میں کوئی ایسی بکلیٹ رکھتا ہوں. اس نے دوسری چیز میں کہا کہ پارٹی, میں نے اسے کہا کہ 50 لاکھ دیں, کیونکہ میرا حال پڑھا لکھا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے اس کی باتوں سے جیسے بڑھ کے مارا اور ساری چیزیں تھیں, میری کوئی اتنی اس سے نہیں ہے. پارٹی کو جب فنڈ دیتے ہیں تو لیڈرشپ کو دیتے ہیں, خان صاحب یا اس لیول کی لیڈرشپ یا پنجاب کی. دوسری چیز, فنڈ چیک میں یا پے آرڈر میں دیا جاتا ہے, کیش میں نہیں دیتے. کیش میں تو رشوت ہے نا, ٹھیک ہے, وہ تو اور چیز ہے, اور وہ اکاؤنٹ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس سے میں نے مانگا تھا تو فار ایگزامپل ایسے کر لیں, یہ اینڈ تک دیکھتا تو میں کیا کرتا ہوں, مجھے ایک ثبوت تو بناتا, کو رنگے ہاتھوں پکڑتا تو صحیح. ایسی آئی نہیں بات. چیز یہ ہے, انہوں نے ایک یہ انویسٹر ہے کسی کا, بہت مجھے پتا اس کا, وہ اس کو ٹکٹ لے کے نہ دینے میں ناکام ہو گئے. پھر انہوں نے ایک سٹوری بنائی, اس نے بنائی اور ان کے تھرو یہ سٹوری ہائی لائٹ کی گئی اوپر, اور پنجاب کے حماد اظہر صاحب تک گئی, اور جنرل سیکرٹری صاحب تک گئی, عمر ایوب صاحب تک بھیجی گئی. اس کی رسائی نہیں تھی کہ دیکھیں جی یہاں تو ٹکٹ ڈیزرو کرتا تھا رضوان سیان. رضوان سیان کی ٹکٹ افضل چیمہ ڈیزرو کرتا تھا. رضوان سیان کو ٹکٹ اس لیے دلائی گئی ہے, یہ سیکرٹری صاحب نے کام کیا ہے. کیسے جی بھائی, اس کو کیسے ملنی تھی اور اس کو کیسے لے, آپ ایک سیکنڈ مجھے بیچ میں سے نکال دینا, ضلع میں اکیلا ہی کام کر رہا تھا, مجھے نکال لیں. یہ ادھر کیا ریویژن بورڈ میں جا کے کیا کہتے کہ ٹکٹ اس سے کیوں ملنی چاہیے. انہوں نے کرپشن کی ایک پلانٹڈ سٹوری بنائی, کندھا میرا یوز کیا, گولی ماری رضوان سیان کو, جس میں یہ 2 دن کامیاب رہے اور ٹکٹ انہوں نے لے لی. وہ ٹکٹ جہاں سے اس نے پہلے لی تھی وہیں سے واپس لے کے آ گیا. کہاں سے, امریکہ سے؟ مجھے نہیں ہے اس کا نہیں پتا سر. آپ میں دیکھیں جی, وہ کہتا ہے میرا نہیں, آپ یقین جانے کہ میں یہاں اذانیں ہو رہی ہیں, کچھ چیز بولوں گا پاکستان کے اندر سے رضوان سیان کو ٹکٹ نہیں ملا. دیکھیں جی, وہ کہاں سے لے کے آیا, اس کے انٹرویو کے مطابق, یا یہ جو کہہ رہا تھا کہ وہ لے کے آیا امریکہ نوور سے. یہ برکی صاحب کون ہے؟ نہیں جانتا, جو امریکہ میں ہے, میں نے انٹرویو میں ہی نام سنا, نہیں جانتا. اچھا, یہ اذانیں ہو رہی ہیں. دیکھیں میں اب بڑا اچھا ٹائم شروع ہے, میں کلیئر کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں نے اذانوں کا ٹائم ہے, میں چل رہی اذان, میں نے اس کے 50 لاکھ روپیہ پارٹی فنڈ اپنے لیے, زائد بکر عمر کے لیے, لیفٹ رائٹ مانگے ہوں. میں رسپانسبل, میں ہر جگہ اس کو نہیں, اپنی پارٹی لیڈرشپ کو انکوائری کہہ رہا ہوں, 7 دن سے نہیں کہہ رہا ہوں انکوائری کنڈکٹ کریں. میں اس کا ذمہ دار ہوں. اگر میں نے اسے کہا ہو تم مجھے دے دو, پارٹی فنڈ کو دے دو, فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, ٹھیک ہے. مگر وہ پتہ کیا چیز ہے, مولا علی کا ایک بڑا اچھا فرمان ہے, جس پہ نیکی کریں اس سے شر سے بچیں. میں پنجاب کے سردار العظیم صاحب جو سے سیکرٹری جنرل کرنل صاحب کے کہنے پہ رابطے میں سبھی میں آتا تھا. اس کو میں کہتا تھا یار لاسٹ ڈیز ہیں تو آپ جو سے ہیں رابطے میں رہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ شاید انٹرویو کے لیے بلا کہ افضل چیمہ پہ آپ نے نیکی کیا کی. جیسے میں نے وہ مولا علی کی ایک فریز بھی سنائی, جب سٹارٹ میں لسٹیں گئیں تو ان کا نمبر 1 تھا, اور میں نے آگے رپورٹنگ کی کہ یہ پارٹی میں ہے, ان کی ورکنگ ہے, یہ ایف آئی آر کے سے باہر بھاگے ہیں, اور ان کی پارٹی کے لیے خدمات موجود ہیں. رضوان سیان کو کسی نے شرارت کی کہ آپ کا تو نام بھٹر صاحب نے بیچا ہی نہیں ہے,
मुझे रिजवान सियान की कॉल आ गई, जिंदा है वो भी, आप उससे हलफ ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैंने कहा मैं आपका नाम भेजा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं जी मेरा आपने नाम नहीं भेजा। मैंने कहा यार अब मैं ऑफिशियली तो मैं दिखा तो नहीं सकता, मगर अब तुमने चीज़ ऐसे कह दी है तो मेरी क्रेडिबिलिटी पे आएगा। मैंने एक स्क्रीन शॉट उनको भेज दिया इनका, तो उन्होंने कहा भाईजान आपने मेरा नंबर दो पे क्यों रखा है, अफजल चीमा का नंबर 1 पे क्यों है। मैंने कहा यार वो वर्किंग कर रहा है आपसे ज़्यादा, मेरे साथ राब्ते में ज़्यादा आ रहा है, मैं तो एज इट जो आ रहा है मैं तो वो रिपोर्ट करनी है, तो उसका नंबर 1 है, आप अच्छी करो आपको मैं कर दूंगा। मैं फिर उससे नहीं भाईजान ऐसे तो नहीं है ना, मैं हंसते से कहा या मैंने कहा फिर ऐसे किया करो, आप कमेंट्स भेज दो मैं वो भेज दिया करूँगा आगे, यही है जो करेगा मैंने वो बताना है, क्योंकि मैं एक मानतदार हूँ, पार्टी का नुमाइंदा मानतदार होता है। तो ये उन पर नेकी थी कि इनके जो सी लिस्ट में अच्छा नाम भेजा मैंने, इनकी वर्किंग, हालांकि ये हल्के से नहीं है तो वजीराबाद से। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो राब्ते में नहीं थे, वो कौन? चीमा साहब। चीमा साहब मेरे जब गिरफ्तार होने से पहले मेरे साथ राब्ते में थे, बाहर से कॉल करते थे। जब गिरफ्तार हुए हैं ना तो देखें, पता कि इस रेस में चीमा साहब बैठ के खुद एनालाइज करें, इस रेस में उनकी रेस, टिकट की रेस लेने में उनकी दौड़ जो सी है, देखें वो अंदर थे तो उसकी फैमिली की जिम्मेदारी थी, ऊपर लीडरशिप को मिलते जाते अपनी प्रोफाइल बताते। इनके भाई वकार ने वो स्लो किया, इनके बेटा मुझे नहीं पता कितना अब्दुल्ला को दे दिया नंबर कि आप इससे कर लें। मैंने इनके सेक्रेटरी से बात की कि यार वो मुझे संजीदगी नजर नहीं आती, वो इतना मार्जिन नहीं होता कि सुबह है तो आपको शाम को बता देंगे जी, तो यार उसकी गिरफ्तारी डाली है कि नहीं आपने हुई है, उसकी बेल अप्लाई करें, वो बाहर निकले, वो अपनी टिकट के लिए कोशिश करें, मार खा रहे इतनी देर से, उसकी स्ट्रगल। बुटर साहब ये कौन सी नेकी हुई, ये तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लिए सक्सेस थी, तो फिर मेरिट ही बना ना उनका पहले नंबर। चले मेरिट लगा लें, आप उसको कह लें, देखें डिसऑनेस्टी ये आप कह सकते हैं कि इस दौर पे मेरिट कोई देता नहीं है, तो मैंने ये नेकी की कि मेरिट दे दी। मेरिट देखो मैंने सालों से मेरिट, इस पता क्या चीज़ है, देखें मेरी टिकट नहीं हुई, होके चेंज हुई, मैं जानता हूँ कितनी तकलीफ होती है। हाँ ठीक है। इसी तरह आप डिसमेरिट किसी से करते हैं वो भी इतना बहुत अच्छा चीज़ है कि आप किसी चीज़ को अपने ऊपर वारिद करें तो आप डिसीजन करने में वो आपने कहा कि वो सुल्तान रही वाली बढ़ के मारते हैं, तो आप वही मुस्तफा कुरैशी वाली मारें, आपकी भी तो टिकट पार्टी ने ऐसे नहीं है। मैं एक चीज़ और इतना भोंडा फैसला पीपी 61 में हुआ है, इतना तो 62 में नहीं हुआ। रिजवान सियान भी भुगता है 9 में मुकदमा। ऐसे है। देखें जी 61 में तो ब्लंडर हुआ है बड़ा जबरदस्त, वो मैंने बता दिया था कैसे उसने एक पीपी तो उड़ा ली है खुरम ने। अगर ये यही रहता है तो खुरम को आधे इलेक्शन, आधे एमएनए के इलेक्शन की तो पेशगी मुबारक हो, उसको विन कर गया। देखें जी जो हमारा एमएनए है मुनीब आरफ जट, उसको एक टांग से भागना पड़ेगा, एक टांग से, खुरम दस्तगीर 2 टांगों से भागेगा। अब ये कैसे लगानी है? एक पीपी 61 के फैसले ने एक तो पूरी पीपी खुरम को दे दी और एक एनए के कैंडिडेट को एक टांग से लंगड़ा कर दिया। मैं इसलिए मुतमिन हूँ, यानी कि तरीके इंसाफ का 78 में लंगड़ा घोड़ा है जी, उसको कर दिया है नहीं है। अच्छा। वो बड़ी मेहनत कर रहा है, मुनीब आरफ अच्छा कैंडिडेट है, बहुत मेहनत कर रहा है, मगर आप अब उतना ही तैरेंगे ना जितना तालाब है पानी है। आपने उसके लिए हदबंदियां कर दी है ना जी, तो अब उसके लिए तो प्रॉब्लम है। चलें बाकी मैं जितने टिकट होल्डर्स हैं जिनको टिकटें मिली हैं, विश यू गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। पीटीआई के जितने हैं, मैं आपके एक वर्कर और सेक्रेटरी जनरल की सीए से जो मेरे से मामला चाहिए मैं तैयार हूँ, मगर अल्लाह ताला इनके मामले में जो मेरिट है, मेरी ये दुआ है, मैं यही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा चीमा साहब मेरे बस में नहीं है। जो वहाँ मेरिट है अल्लाह ताला उसको टिकट दे दे। उन पे आपने मतलब यही राब्ते में रहा हूँ ना जी। अब एक उन्होंने 2-3 मैं आपको इंटरव्यू सुन रहा था तो जो इल्जाम लगाया, एक तो उन्होंने कहा जी वकीलों ने मिलके, एक ये वकील और कुछ वकील 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ मैं पार्टी फंड ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ये जाने हो रही हैं, अगर उसने मुझे 1 रुपया 2 लाख तो बहुत बड़ा है, 1 रुपया भी पकड़ाया अली रजा बुट्टर जो है उसके क्या लेंगे पैदा होने में फर्क जो उसने इल्जाम लगाया। मैं नहीं सर आप जानते हैं सियासी तौर पे पीटीआई में मेरे अंदाज नहीं है फंडिंग कितनी करते हैं। ये चीमा साहब मैंने तो था शहर से बाहर जब आया हूँ तो मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं और जिस तरह वो सुल्तान राय की तरह बढ़ के मार रहा है, शर्म भी आई कि यार पीटीआई का बंदा है, पीटीआई को डैमेज कर रहा है। मैं 7 दिन से पार्टी को कह रहा हूँ, लीडरशिप को, कि आप इंक्वायरी कंडक्ट करें, इसको बुलाएं। इसके ब्लेम है कि मैंने इसको 50 लाख का कहा, मैंने इसको अपनी ज़ात पार्टी फंड ऊपर दिस एंड डेट का हो, मैं जिम्मेदार हूँ, जैसी मर्जी इंक्वायरी हो जाए। इसने कहा जी मैंने लाहौर हाई कोर्ट इससे पैसे लिए हैं, मैंने 1 रुपया भी इससे रिसीव किया हो, जो मर्जी जैसी मर्जी
मज़हब पे, हलफ पे, जहाँ जुडिशरी भी मौजूद है, पार्टी लीडरशिप मौजूद है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसने कहा जी एक वकील और कुछ वकील मिले हुए थे उन्होंने, तो इसको ये बात करते बड़ी शर्म आनी चाहिए थी, इतना बंदे को नीच नहीं होना चाहिए। 9 मई के बाद अगर पीटीआई को किसी ने सहारा दिया तो वकला थे, वो चाहे गुजराले के थे, चाहे वो लाहौर के थे, पाकिस्तान के थे, इसको उन पे ब्लेम नहीं था लगाना चाहिए। ये इसकी बड़ी घटिया हरकत है। और पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं नुमाइंदा होने की वजह से हम वकला, पाकिस्तान के वकला का देन नहीं दे सकते कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइट की, कोर्ट्स में की, कोर्ट्स के बाहर की, जुडिशल ऑफिस में की, जहाँ जहाँ मुमकिन थी। तीसरी चीज़, इसने कहा कि ये टिकटें लेके आया और 3:30 बजे से कहाँ मैसेज आ गया और इसने टिकटें जो सी हैं वो बेच दी पंजाब वालों के कहने पे। बिल्कुल पंजाब वालों को भी रखे ये बीच में, जिन पे ये अब उन पे ब्लेम लगा रहा है, उसके बाद ये खान साहब तक भी जाएगा। ठीक है, मुझे जैसे उसकी डायरेक्शन थी 3:30 से पहले जो टिकटें देनी थी वो रात की मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था 7। उसके बाद मेरे पास पीपी की 5 और एनए की 4 टिकट्स पड़ी थी और मैं किसी के साथ मौजूद था, हमारे सीनियर रहनुमा वो भी टिकट के ख्वाहिशमंद थे। तो उन्होंने कहा भुट्टर साहब आप परेशान बड़े हैं, तो इधर अमन के यार दो मसले हैं सर हो गए हैं। एक तो मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दी, सेकंड सब ये 5-7 बंदों की टिकटें मेरे पास हैं, तो मैं अगर पकड़ा जाता हूँ जैसे हालात हैं तो ये क्या करेंगे, टाइज नहीं कर पाएंगे। तो पार्टी ने अभी तक मुझे बताया नहीं है, मगर वो बोर्ड बैठा था, बोर्ड बार बार देख रहा है, डिस्टर्बिंग पार्टी की बड़ी हुई है। मुझे एक एनए की आई, मैंने उन्हें कॉल्स की, हेड ऑफिस से भी कॉल आ गई, उनको मैंने टिकट्स दी, फिर मैसेज आना शुरू हुआ। वो मेरे पास इस चीज़ के गवाह हैं, नाराज़ वो भी हैं कि आपको करते तो शायद मुझे टिकट मिल जाती, पर भुट्टर साहब अगर कर सकते या तो अपनी ना बचा लेते टिकट। मैंने कहा जैसी हदायत है मैं तो उससे हट के नहीं जा सकता। मेरी ईमानदारी का अंदाजा 50 लाख क्या होता टिकट के लिए, कुछ भी नहीं है। मैं इसको देता, मुझे ले दे सर, बड़े पैसे नहीं। तो सर आप जानते हैं सियासी तौर पे पीटीआई में मेरे अंदाज में नहीं है फंडिंग कितनी कितनी करते हैं। ये चीमा साहब ने भी किया है, उनकी बात से लगा कि शायद वो उधार करना चाह रहे थे कि अगर मुझे दे देते तो शायद मैं 50 लाख बाद में दे देता। नहीं उधार चलो। तो मेरी ईमानदारी आप इधर से अंदाजा लगा लें कि मेरे पास ब्लैंक टिकट्स पर पड़ी थी, मैं अपनी फिल करके दे सकता था, मैं बेईमानी करता, मैंने नहीं दी। मुझे पार्टी ने तब तक आर्डर नहीं था, जब आर्डर आया मैंने अपनी फिल की है। फिर इन्होंने कहा इल्ज़ामात इनके मैं सुनता रहा हूँ, इन्होंने 2 लाख का 5 मैंने नहीं लिए, टिकट से लाहौर से ला के भेज दिए। भाई जज से लीडरशिप ने कहना है, मैंने वैसे करना है। इनके सारे ब्लेम गलत है। सर अब आगे क्या करेंगे? अब आगे इल्जाम आप पे लग गए। हमने इसी फोरम पे अफजल चीमा साहब का जो बयान था उसमें बहुत ज़्यादा इल्जाम थे, वो भी सब आपने सुने। हम आपको अपना ही प्लेटफॉर्म देना चाह रहे थे, एक एथिक्स है मीडिया की, हम एक अखलाकी तौर पे ये समझते थे कि भुट्टर साहब का मौक़िफ़ आना चाहिए। हमने इनके साथ रब्ता किया है, आपने नहीं हमारे साथ रब्ता किया, हमने किया है। आगे क्या करने जा रहे हैं? जो उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है, पार्टी का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अभी तक वो तरीके इंसाफ में आप उनको समझते हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी, जिले जनरल सेक्रेटरी, आप समझते हैं कि वो अभी तक तरीके इंसाफ में? देखिए तहरीक इंसाफ की बेसिक मेंबरशिप तो मैं नहीं ख़त्म कर सकता, ठीक है। दूसरा कैंडिडेट जिसको पार्टी ने मुकर्रर किया वो रिजवान सियाल है। मैं रिजवान सियाल से अपनी सारी ज़िंदगी नहीं, मुलाकात मेरी नहीं है व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स के अलावा, मीटिंग्स के अलावा। ये असल में इन्होंने मेरा कंधा यूज़ किया है। ये इन्वेस्टर हैं किसी के, वो इन्हें टिकट लेके नहीं दे सकते। दोनों रिजवान सियाल भी और अफजल चीमा भी? नहीं, मैं अफजल चीमा की बात कर रहा हूं। अफजल चीमा ये इन्वेस्टर हैं किसी के, वो इनको टिकट नहीं लेके दे सके। नहीं, वो ये इन्वेस्टर गुजरावाला में किसी के हैं कि गुजरावाला के बाहर? ये आप छोड़ें, मैंने एक चीज बोली है, मैं ऐसे नहीं बात नहीं, थोड़ा सा जियो फेंसिंग करते हैं, थोड़ी सी जियो है। ये खुद जरूरत आएगी, पार्टी मुझे कहेगी या ओपन होगा, गुजरावाला ओपन माहौल होगा, डिवीजन गुजरावाला कह ले, ओपन होगा तो मैं सारी चीजें खोलूंगा। कंधा मेरा यूज किया, इसने रिजवान को निशाना बनाना था। अब उसी चीज़ को लेके ये आगे कंपेन कर रहा है वर्कर्स को हमदर्दी लेने के लिए कि मैं असल था, मुझे टिकट मिलनी थी, ये भुट्टर साहब ने ख़राब कर दी है मेरी टिकट, मैंने इसकी टिकट नहीं ख़राब की। भाई मेरे, तुम अपनी टिकट, मेरी टिकट ख़राब करने में जितना जोर लगाया, अपनी टिकट लेने में कोशिश कर लेते, उधर एफर्ट्स लगाते। मैंने तुम्हारी टिकट ख़राब नहीं की है, तुम जानते हो। तुमने कोसना है तो उनको कोसो जिनके इन्वेस्टर हो, ठीक है, जिन पे तुमने सर्विसेज दी हैं, जिन पे तुमने इन्वेस्ट करते रहे। मुझे पता है, ज़िला भी जानता है सारा, मगर बात यह है कि ऐसे करके फ़ायदा को नहीं।
کہیں فواد چودھری صاحب کی طرف اشارہ تو نہیں؟ نہیں میں نہیں فواد چلے چودھری ہم آپ کو اس پہ مجبور نہیں کرتے، آپ کی پارٹی پوزیشن بھی ہے. میں نے اب ان سے پارٹی میں چاہتا ہوں انکوائری کنڈکٹ کرے، یہ آئیں 2 لاکھ والی بات اگر بھی. پارٹی انکوائری کنڈکٹ نہیں کرتی، پارٹیاں عموماً ایسے نہیں کرتی، دیکھیں آپ کیا کریں گے؟ میں نے انہیں ریکویسٹ بھیجی ہے، میں آپ کورٹ میں سو کرنے جا رہے ہیں انہیں؟ میں ان کا پورا کروں گا، آتا اس چیز کو نہ کلیئر، میں کورٹ میں بھی لے کے آؤں گا اسے. ایک اس نے اور بلیم لگوایا کہ جس دن میں پکڑا گیا ہوں تو اس سیکرٹری صاحب نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں کیا. وکیل آئی ایل ایف کا ممبر نہیں ہوں میں، نہ صدر ہوں، یہ کام آئی ایل ایف کا تھا. میں 3 بجے یہاں تھا، 2 بندے یہاں، ایک کا نام بتا دیں کیل ڈار کو پولیس پکڑ لیا تھا، 2 DSP نے چٹھا ہاسپٹل والی سائڈ سے، ادھر زندہ سے لے لیں. مجھے اس کی کال ہے، یہ لڑ کے میں اس کو چھڑا کے لایا. میں یہاں سے نکل کے کہیں جا رہا تھا، میرا خیال لاہور تھا، میں 1-1.5 گھنٹے کی ٹریول کر چکا تھا، تو مجھے رضوان یوسف مہر صاحب ان کی کال ہے، یہ بٹر صاحب کدھر ہے؟ میں جی بتائیں ایک ایشو ہو گیا. جی میں بتائیں حکم کریں. اے جی افضل چیمہ صاحب جو ان سے ہیں وہ اندر چھپے ہیں اور پولیس بڑی ہو گئی ہے تعینات. تو میں نے کہا یار میں 3 بجے تک ادھر تھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم کہہ رہے ہو 12 بجے کہ وہ اندر چھپے ہوئے ہیں کہیں، تو مجھے تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کو حل کرتا. میں تو اب 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ بیٹھا ہوں. میں نے پھر انہیں، رضوان یوسف مہر صاحب ہیں، آپ ان سے الگ پہ پوچھ سکتے ہیں. میں نے پھر انہیں کہا آپ ایسے کریں، بند کریں، میں یہ اللہ کے یا دوسرے وکلا کو کوشش کرتا ہوں کو آئیں تو ان کا کوئی سلوشن نکالیں. یہ باہر سے آپ کو بتا کے آئے تھے، اعتماد میں لے کے آئے تھے؟ مجھے کوئی اعتماد میں نہیں لے کے آئے. پرویز ہرل صاحب جو ایکس پریزیڈنٹ ہے باہر کے، وہ ان کے وکیل تھے. وکیل تو انہوں نے بڑے تگڑے کیے تھے. یہ چلے ان کا رائٹ ہے، ایک قانونی آئینی حق کیا اپنے کرنے کے لیے. یہ باہر سے نام مجھے بتا کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اس چیز کا بھی ان سے کبھی میں کہتا تھا کہ آپ فیلڈ میں آ جائیں، مجھے FIR ہے، میں پھر کسی کو انسسٹ بھی نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی زیادہ ہو جائے کسی سے تو خدا نہ خواستہ، تو وہ میں ڈائریکشن ایسی دے نہیں تھا سکتا. پارٹی بٹر صاحب بڑی بدنام ہوئی، آپ کی وضاحت لوگ دیکھ رہے ہیں. کس نے افضل چیمہ صاحب کا ماننا ہے، کس نے آپ کی بات ماننی ہے. ایونچولی یہ کوئی آپ کورٹ میں سو کریں گے یا پارٹی کوئی میں تو بھی چاہ رہا ہوں سچ تو تبھی سامنے آئے گا. میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ پارٹی جو سی ہے انکوائری کنڈکٹ کرے، ٹھیک ہے، جس لیول پہ مرضی کرے، ٹھیک ہے. اس کے بلا لیں، اس کے 3-4 بلیمز ہیں، 4 بلیمز ہیں. سر آپ پرسنل کیپیسٹی میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پرسنل کیپیسٹی میں میں انشاءاللہ اس کو یہاں بلاؤں گا، کی عزت میں ضرور بلاؤں گا. الیکشن سے پہلے ہی؟ الیکشن سے پہلے نہیں، ابھی میں پارٹی کی ڈائریکشن دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جب میری پارٹی کی ڈائریکشن میں ان سے بات کر لیتا ہوں. میں نے اگر مجھے پارٹی انکوائری کنڈکٹ نہیں کرتی، میرٹ پہ نہیں جاتی، میں آخری حد تک جاؤں گا. کیونکہ اس نے مجھے نہیں خالی بدنام کیا، اس نے PTI کو بھی کیا ہے، اس نے خان صاحب کو بھی کیا ہے. دیکھیں میں اگر یہاں نمائندہ بیٹھا ہوں، میں خان صاحب کا نمائندہ ہوں. سر جی انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کا نام لیا ہے کہ میں نمل کا ڈونر ہوں. علیمہ خان سے پوچھو کہ کس طرح نمل کے پروگرام ہوتے ہیں. سر آپ بتائیں، نمل کے پروگرام افضل چیمہ اور رضوان سیان کروا رہے ہیں. علیمہ خان صاحب کی طرح ان کے تو پہلے ہی بڑے مسائل کھلے ہوئے ہیں. جی یہ مجھے تو ان کی حرکتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پلانٹیڈ ہے، یہ کچھ اور سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹیڈ، ٹھیک ہے جی، اور یہ کسی اور طرح پارٹی کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹیڈ ہو سکتے ہیں، اندر سے آئے ہیں باہر، پاسبلٹی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ ممکن بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی عورت جس کو پارٹی سے لینا دینا ہی کو نہیں، ایفرٹس ہیں، خدمات ہیں، بینیفٹس کو نہیں. میں علیمہ خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، بینیفٹس کو نہیں ہیں ان کا پارٹی کے لیے سروسز ہی ہیں. یہ اس نے ان پہ بلیم لگا دیا ہے. اور پھر یہ سلطان رائی کی فلمیں زیادہ دیکھتا مجھے لگتا ہے، جس طرح یہ بڑکے مار رہا تھا. بھائی فروز اللہ کا بٹا ہوں، ورنہ چیزاں تو نہیں میں ڈرتا، بٹ ایور مجھے نہیں پرابلم. ایک وکیل ہے، اور وکیلوں کو بھی تم نے بلیم دے دیا. خدا کے بندے، وکیلوں کا تحریک انصاف، میں ایک ورکر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، ہم وکیلوں کا پاکستان کے وکلا کا دین نہیں دے سکتے. اگر وکلا نہ سٹینڈ کرتے تو پارٹی کا وجود بھی ختم ہو جانا تھا. کون نکلتا تھا؟ جہاں جہاں لڑے ہیں یہ وکلا ہی لڑے ہیں. وکلا کو پارٹی نے ٹکٹس نہیں دیے، ان کا میں سمجھتا ہوں پارٹی نے زیادتی کی ہے، ان کا رائٹس تھا. میں نے آپ کو حضرت بلال حبشی والی اگزامپل دے دی ہے، ٹھیک ہے جی. مگر چلیں پارٹی کی لیڈرشپ کو جیسے لگتا ہے، مگر یہ زیادتی ہے ان سے. اچھا بٹر صاحب، ہم ایک بات چاہیں گے کہ اگر ہم ہمارا پلیٹ فارم آپ کو آفر کر رہا ہے کہ آپ اور افضل چیمہ صاحب کو ہم اکٹھے بٹھا دیں اور ایک مہذب انداز سے، جس طرح سیاسی میچورٹی کے ساتھ بات کی جاتی ہے، آپ ان کے الزامات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی میں اس کو وضاحت نہیں دینی، ٹھیک ہے، نہ یہ میرا کرائٹیریا ہے اور نہ میرا لیول ہے. ٹھیک ہے، میں پابند ہوں سب سے پہلے اللہ کی ذات کا، میں اس کے بعد پابند ہوں پاکستان کے قانون کا، میں اس کے بعد پابند ہوں پاکستان تحریک انصاف جو سی ہے اس کے قانون کا. میں افضل چیمہ کا پابند نہیں ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیار ہوں الف کے لیے، مگر
اللہ کی ذات جس ریفرنس ابھی بھی شفلنگ کے کوئی چانس ہے پی پی 62 میں دوبارہ سے افضل چیمہ صاحب کا کوئی چانس ہے آپ سمجھتے ہیں، یا گوجرانوالہ میں کہیں اور پہ بھی کوئی شفلنگ کی کوئی باتیں چل رہی ہیں، کوئی چانس ہے کہیں پہ؟ دیکھیں سر پتہ کیا چیز ہے، انفارچونیٹلی برہم ہی ہوتا ہے، نہ ہی پوچھیں مجھے، نہ انفارم کیا، نہ مجھے پتہ ہے کہاں شفلنگ کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس کو دے رہے ہیں۔ میں اب بات تھوڑی سی اور کھول دیتا ہوں۔ میں کل بنیر تھا، یہاں سے بنیر تھا، اور بنیر ایک بہت کامیاب جلسہ ہوا، ادھر میں نے خطاب بھی کیا، اور میں نے کہا کہ آپ بڑے لکی لوگ ہیں، آپ جھنڈا بھی اٹھایا ہے اور پی ٹی آئی کی کیپ پہنے، میں وہاں کو جانا ایسا نہیں ہے، آپ بڑے لکی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم موجود ہے، میں میرے ساتھ تو میری ٹیم بھی موجود نہیں ہے۔ میں 9 مئی کے بعد جن سرکمسٹانسز میں نے ادھر ٹائم گزارا ہے کہ فیملی کبھی کہیں سوتی ہے، کبھی کہیں بچے جاتے ہیں، کسی دن چھٹی کرانی پڑتی ہے، کسی دن تھریٹس زیادہ آ جائیں، مجھے میرے گھر کو توڑا، جیسے بھی نہ کیا۔ میں نے کہا آپ بڑے لکی ہیں۔ میں نے ادھر یہ خطاب میں بات کی، اگر ریکارڈنگ کہیں سے ملی میں آپ کو شیئر کروں گا۔ میں نے کہا آپ لکی ہیں، وہاں پنجاب میں سختی ہے بہت زیادہ۔ میں چیئرمین صاحب کے پاس اسی لیے گیا تھا کہ میں جناب مجھے ٹکٹ نہیں دینی، نہ ٹاسیو گئی، میں 13 کو بھی دیکھے الیکشن، میں نے 18 بھی دیکھے ہیں، یہ ابھی 22 والے۔ آپ انکوائری کنڈکٹ کریں، انکوائری کیوں نہیں کنڈکٹ کر رہے؟ ایک ملزم الزام میرے پہ نا، میں مجھے ملزم لگا لیں، میرے پہ الزام لگا لیں، میں جا کے پیش کر رہا ہوں الزام تو خان صاحب پہ بھی القادر یونیورسٹی کا ہے، پروو ہوا ہے، چیز تو پروف کی ہے، مجھے بلائیں۔ 2 لاکھ روپیہ، میں 1 روپے کی بات کروں، 2 لاکھ سے زیادہ، 50 لاکھ اس کو، اس کے کسی نانے چاچے تائے فیملی کو، بندے کو، کسی کو کہا نٹا۔ یہ بات ہو گئی بھٹر صاحب پہلے، اب یہ آخری ایک چھوٹی سی بات بتا دیں، چھوٹے چھوٹے آخری 2 کویسچن۔ جی اس دوران پارٹی کے کسی بھی یہاں سے ٹکٹ ہولڈر سے پارٹی نے کوئی پارٹی فنڈ مانگا ہے دیکھیں جی، میرے آپ کی وساطت سے؟ نہیں جی، میرے سے کسی سے نہیں مانگا، نہ پارٹی نے مانگا ہے، نہ کسی نے دیا ہے، نہ میں نے کسی کو مانگا ہے۔ چودھری صدیق مہر، علی اشرف مغل، خالد عزیز لون، رضوان اسلم بٹ، یہ 4 لوگ تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو بھی حمایت مل جائے یا کہیں پہ ٹکٹ مل جائے۔ ان کا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا یا اوپر قیادت سے رابطہ ہوا تو کیا جواب آیا؟ اس بارے میں کچھ بتا دیں ہمیں۔ دیکھیں جی، میرے سے تو ان کا رابطہ نہیں رہا، پر قیادت سے ان کا رہا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا۔ رضوان اسلم بٹ کا مجھے پتہ ہے یہ میکسیمم بڑی دیر تک ٹرائی کرتا رہا ہے، صدیق مہر کا بھی میرے سننے میں آیا۔ رضوان پی 61 میں رضوان اسلم کا بہت کردار ہے، اس میں عمران خالد بٹ کا بڑا کردار ہے، میں صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو ابھی ٹکٹ گئی ہے اس میں جی میں وہ بتا رہا ہوں۔ اب ادھر پارٹی نے کیونکہ ٹکٹ طاہر مجید کو دے دیا ہے، تو ہوپ فل میں تو ورکرز کو یہی کہوں گا کہ آپ جو ان سے ہیں، اب خان صاحب نے انہیں ٹکٹ دیا ہے، جو نمائندہ خان صاحب کا اسے خان صاحب ہی آپ سمجھیں، تو آپ ان کا الیکشن لڑیں، ٹھیک ہے۔ اب میری ذاتی اناج میں تو نہیں یہ کہہ سکتا پارٹی کو ڈیمیج کریں، یا غصہ تو آتا ہے یا برا لگتا ہے، مگر اب پارٹی نے اگر انہیں ٹکٹ دے دی ہوئی ہے۔ ان 4 لوگوں کے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ انہوں نے کوئی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے یا کوئی پنجاب لیول پہ کہاں پہ رابطہ کیا اور کیا جواب ملا؟ یہ جو پریس کانفرنس کلب ہم اس کو کہتے ہیں، یہ جو پریس کانفرنس کلب کے ممبرز ہیں، ان کو کیا جواب ملا؟ دیکھیں یہ ان کی بڑے اوپر لیول کی باتیں ہیں، وہ باتیں ہمارے تک نہیں پہنچتی، نہ یہ شیئر کرتے ہیں، نہ اوپر سے شیئر ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کوئی ملنا یا کوشش تو کی ہوگی انہوں نے، مگر پارٹی لیڈرشپ نے، کیونکہ خان صاحب نے واضح کیا تھا جو انہوں نے کانفرنس کی نہیں دینی، انہوں نے ریفیوز ان کو کیا ہے۔ رضوان اسلم کا مجھے لاسٹ مومنٹ تک بھی پتہ، جب تک میری پینڈنگ تھی تب بھی وہ ٹرائی میں تھا، پھر وہ کس طرح یہ پی 61 میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیسے لانچ ہو گئی، تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ خیال رکھے۔ یہ سیاسی پارٹیوں میں بھی چلتا ہے۔ مطمئن ہونے کی میں افضل چیمہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمان ہے، شاید اس کی سمجھ میں آ جائے، آپ ہمیشہ مطمئن جب اللہ پہ توکل کرتے ہیں ہو سکتے ہیں، اور اس چیز پہ کہ جو اللہ نے کیا ہے شاید میرے لیے اس لیے بہتری ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیرا ہی اٹھانا چاہتے تھے، مگر ان کے لیے بہتری وہ جلتے ہوئے کوئلے میں تھی۔ تو ان کو بھی اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے، پارٹی کے فیصلے کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ ٹکٹ لے سکتے ہیں، کوشش کرنا چاہیے، کر لیں کوشش، وہ ان کا رائٹ ہے، ان کا رائٹ ہے، لاسٹ ڈے تک کوشش کریں، اگر وہ چینج کروا سکیں کر لیں، یہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ مگر یہ ایک میں آپ کی وسعت سے سارے ضلع میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 روپیہ ثابت کریں، کسی سے لیا ہو مانگا ہو میری ذات پہ۔ دوسری چیز، سیکرٹری جنرل ٹکٹیں نہیں دے سکتا، نہ روک سکتا ہے۔ میں نے اپنی 9 مئی کے بعد کے ٹنیور میں دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ میری اگر ایسے ہوتا تو سیکرٹری جنرل سب سے پہلے اپنی ٹکٹ لیتا، نہ میں روک سکتا ہوں، نہ میں کسی کو لے کے دے سکتا ہوں، اور نہ ہی اس لیول پہ
मेरे से कोई बात किसी ने किया कि आप जनाब फलाने के पैसे ले आएँ तो हम आपको टिकट दिला देते हैं या फलाने को के फंडिंग कर दें, मेरे से लीडरशिप ने भी ऐसी कतन कोई इंदिया बात इशारा कोई भी नहीं है सर बहुत शुक्रिया। और लास्ट में एक चीज़, इनको मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानी को हामी नासिर हो। मैं लास्ट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये फरोज़ वाला ज़्यादा दूर नहीं है, 61 और 65 एक ही हल्का था, नए हल्के बंदी में फिर लहदा हुई वो यूनिकॉन्सन इसमें 4 आती हैं कुछ। उस दिन और एक मेरे दोस्त भी इस चीज़ से थे जी आपका ये हल्का नहीं है, तो अल्लाह पे आप तवक्कल करें। मैंने ये चीज़ 9 मई के बाद जितनी मुश्किल सरवाइव किया है मैं जानता हूँ, अब हालात बेहतर हैं। मैं आज फिर वैसा क्रैकडाउन हो जाए, इनमें से बेशतर ऐसे हैं जो टिकटें छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अली रज़ा शाहनवाज भुट्टर साहब हमारे साथ है। एक तवील इंटरव्यू का ये आज तकाजा करता था इनसे, इतनी तवील गुफ्तगू जो है वो आपको पता है कि बहुत सारी बातें थी जो सिर्फ अली रज़ा शाहनवाज भुट्टर साहब ही बता सकते थे। रिजवान सियाल साहब को कैसे टिकट मिला उस पर हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे। बरकी साहब कौन है अमेरिका में, रिजवान सियाल ने कहाँ से क्या चैनल चलाया, कहाँ पे क्या कुछ हुआ वो भी बताएंगे। और एक अफजल चीमा साहब ने एक आया कि चैलेंज किया मीडिया को, तहरीक इंसाफ को, अली रज़ा शाहनवाज भुट्टर को कि आए मेरे हलके में सर्वे करवाएं मैं कितना मकबूल हूँ। अफजल चीमा साहब कितने मकबूल हैं, पीपी 62 का एक ऐसा सर्वे करेंगे, एक ऐसा जानदार सर्वे करेंगे कि अफजल चीमा साहब के भी सामने, तमाम लोगों के सामने वो हकायक लाएंगे कि पीटीआई मकबूल है, नून लीग मकबूल है, अफजल चीमा साहब मकबूल हैं। रिजवान सियान साहब की टिकट की स्टोरी के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।